الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، جو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سب سے آخری مہینہ تھا، اور اس مہینے میں بھی قربانیاں دی گئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، جبکہ یہ آخری مہینہ تھا. اب یہ جو شروع ہو رہا ہے اسلامی مہینہ محرم الحرام کا، تو محرم الحرام کی بھی بڑی فضیلت اور حرمت قرآن پاک میں آئی ہے، احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اور اس میں بھی بڑی بڑی قربانیاں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر دی گئی. بہرحال کسی ایک موضوع پر ہی بات مکمل نہیں ہو سکتی، تو محرم الحرام میں بہت ساری باتیں ایسی پیش آئی ہے جو مستقل ایک ایک موضوع ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی محرم الحرام میں پیش آیا، اور خصوصی طور پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو پیش آیا. اسی محرم میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دین اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی، ان کی شہادت کا واقعہ بھی محرم الحرام میں پیش آیا. اور اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی محرم الحرام میں پیش آیا. بہرحال بہت ساری قربانیاں اس مہینے میں پیش آئی، لیکن میرا اصل اس وقت کا موضوع وہ 10 محرم الحرام کے معاملے میں ہے کہ 10 محرم الحرام جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے. جیسے پچھلے مہینے ذی الحجہ میں یوم عرفہ کا دن تھا کہ یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی تھی، اسی طرح سے محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن ہے جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے. اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت ملی. حالانکہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آنا ایک اتفاقی امر ہے، لیکن اصل میں 10 محرم الحرام کی فضیلت، اس کی عظمت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے قریب قریب تھی. اس کی فضیلت بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا پہلی امتوں پر فرض تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، اس روزے کو رکھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو پھر اس روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن فضیلت باقی رہ گئی۔ تو 10 محرم الحرام، اس کی فضیلت، اس کی عظمت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور بہت ساری روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو یہ فضیلت بہت ساری باتوں کی وجہ سے اور بہت ساری وجوہات کی بنا پر عطا کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی تھی، اور اسی طرح فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جو جا کر رکی تھی وہ 10 محرم الحرام تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں بات لکھی ہے کہ 10 رجب المرجب کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تھی، اور جو ہے پورے 6 مہینے تک طوفان میں رہی، اور پھر جو ہے وہ کشتی چلتے چلتے جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچی تو اس کشتی نے کعبۃ اللہ کا 4-7 مرتبہ چکر لگا کر طواف کیا، اور پھر اس کے بعد میں جا کر جودی پہاڑ پر رکی، اور اس دن حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو نجات دی گئی، یعنی جو کشتی والے تھے۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ جس دن یہ نجات ہوئی، جس دن یہ کشتی جا کر جودی پہاڑ پر رکی۔ تو مفسر حضرت تفسیر ابن کثیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نجات ملی وہ 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا وہ 10 محرم الحرام تھا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو کیا ہو جا، حضرت ابراہیم کے لیے کیا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ مژدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم الحرام میں ملا۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو روشنی دوبارہ عطا کی گئی وہ 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں سے نکالا گیا وہ 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے اور پیچھے فرعون پڑا ہوا ہے، اور جو پورا فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ موسیٰ کیا کرے، سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دونوں طرف سے مارے گئے، دونوں طرف سے پھنس گئے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو راستے بنائے اور راستے بنا کر دیا، اور فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم کو جو نجات دی وہ دن بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے واقعات اس عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو واقع ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس وجہ سے یہ 10 محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دردناک شہادت کا واقعہ بھی اسی 10 محرم الحرام کو واقع ہو۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام تو نعوذ باللہ منحوس دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں شہید ہوئی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ دن منحوس نہیں ہے، بلکہ بڑی برکتوں والا دن ہے، بڑی رحمتوں والا دن ہے، اور بڑا بابرکت دن ہے۔ اگر یہ منحوس دن ہوتا تو کیا نعوذ باللہ منحوس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے نجات جو پانی سے دی اس دن میں دی، منحوس دن میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ بابرکت دن ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اسلام میں شریعت میں کوئی منحوس دن نہیں ہے، بابرکت دن ہے، اور جو ہے رحمتوں والے دن ہے، بڑی عظمتوں والے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن منحوس کوئی دن نہیں رکھا۔ اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ پورے محرم میں نہ کوئی خوشی کا کام کرنا چاہیے، نہ نکاح تک نہیں کرنا چاہیے، جبکہ نکاح بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، نکاح ایک عبادت ہے۔ لیکن بعض سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا تو کیا کرو، شادی نہیں، منگنی نہیں اور اچھے کام نہیں، کیوں؟ منحوس مہینہ، اعوذ باللہ من ذالک۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، جیسے کتاب اللہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب، اسی طرح سے اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ کہا قرار دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، تو پھر یہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم اور آپ نے اسے منحوس بنا دیا ہے، ہم نے سوچ لیا، حالانکہ عقیدے کی خرابی کی بات ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کوئی گھڑی منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی وقت منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ اللہ کی جانب سے یہ دن، یہ رات، یہ مہینے، یہ سال اللہ نے بنائے ہیں، اس کے اندر منحوسیت ہے ہی نہیں۔ بلکہ فرمایا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا کرتے تھے۔ اس کی چار اقسام بیان فرمائی علماء کرام نے، کہ سب سے پہلی قسم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ وہ مکہ المکرمہ میں بھی رکھتے تھے۔ پھر یہاں سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کو، نصرانیوں کو دیکھا کہ کیا کر رہے، وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے۔ جب پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن جو روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس روزے کو رکھتے ہیں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ روزہ تو بدل جو اولا ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خود یہ روزہ رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام کو بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا۔ مکہ مکرمہ میں نہیں دیا، لیکن مدینہ منورہ میں اس روزے کو رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر دوسری حالت ہو گئی۔ تیسری حالت فرماتے ہیں کہ تیسری حالت یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ تو رکھا، لیکن امت کو یعنی حضرات صحابہ اکرام کو اس روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے جب فرض ہو گئے تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کے رکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد چوتھی حالت فرماتے ہیں علماء کرام کہ چوتھی حالت کہ جب یہ روزہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ میں ہر محرم الحرام کا روزہ ضرور بھی ضرور رکھوں گا، لیکن مشابہت یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، کہا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے کہ یہ بھی یہودی اور نصرانی بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی ایک روزہ رکھیں گے تو ان کی برابری ہو جائے گی، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے عمر دی اور آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ اس روزے کو ضرور رکھوں گا، اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی میں جو ہے وہ ملا لوں گا، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھ کر یعنی 10ویں روزے کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے اور یہودیوں کی مشابہت بھی نہ ہو، تو کیا کیا جائے، 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیں گے، تاکہ جو ہے مشابہت بھی نہ ہو اور 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں یا تو یہ روزہ 9 اور 10 محرم الحرام کے 2 روزے رکھے جائیں، یا پھر 10 اور 11 محرم الحرام کے روزے رکھے جائیں۔ تو اس کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے کہ 9 10 11 3 دن کے روزے رکھیں، اگر نہیں ہو سکتا تو 9 10 کے رکھیں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 10 اور 11 رکھیں۔ یہ بہتر طریقہ، افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف محرم الحرام کا 10 محرم کا ایک روزہ رکھتا ہے، رکھنے کی اجازت تو ہے لیکن اسے مکروہ تنزیہی قرار دیا،
کہ کہیں جو ہے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ملا لیں۔ اگر نہیں ہو سکتا تو آخری درجے میں ایک روزہ تو رکھیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ جو روزہ ایک دن محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ ایک دن کا روزہ کتنی بڑی فضیلت! اسی لیے میں نے کہا کہ فرضیت تو ختم ہو گئی، یہ روزہ رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، مستحب ہے، نفل ہے، نفل روزوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن فضیلت کتنی بڑی! فرمایا کہ ایک دن کا روزہ اگر کوئی رکھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دے۔ اور فضیلت والا دن ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن میں قبول ہوئی ہے، اور جو ہے بڑی فضیلت سے حاصل ہے۔ تو کیا جو ہے یہ بندہ جو ہے رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی معافی مانگے اور استغفار کرے اور توبہ کرے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دے، اور اس کے روزہ رکھنے کی فضیلت کی وجہ سے اور روزہ رکھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے، تو پھر یہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ بلکہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے محدث فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں بات پڑھی ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات پوچھی گئی کہ قریش مکہ اس روزے کو کیوں رکھتے تھے؟ قریش مکہ بھی اس روزے کو رکھتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے، تو کہا کہ قریش مکہ اس روزے کو کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ قریش سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، قریش سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا، تو اس وقت میں اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ تم جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو تاکہ تمہارا گناہ معاف ہو جائے، اس لیے قریش جو ہے یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر ہم بھی اس روزے کو رکھیں گے تو اس کی فضیلت ہمیں مل جائے گی، اس کی عظمت ہمیں حاصل ہو جائے گی، اس کی برکتوں سے ہم جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، اور اس دن اور ایک کام کرنے کا ہے۔ 12 میں نے بتایا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن میں 10 محرم الحرام میں جو اپنے اہل و عیال پر اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں، اس کے رزق میں اور اس کی جان و مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور پورا سال اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ہم نے اسے ہو بہو ایسے ہی پایا، یعنی انہوں نے بھی اپنے دسترخوان کو وسیع کیا تو اس کا تجربہ ان کو ہوا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روزی میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی۔ تو یہ محرم الحرام میں کرنے کے کام ہے کہ اس انداز میں ہم محرم الحرام کو جو ہے ادا کریں گے، اور 10 محرم الحرام کو ادا کریں گے کہ ہم کیا کریں، اس دن کا روزہ رکھیں، اور ہم کیا کریں، اس دن میں ہم جو ہے وہ اپنے دسترخوان کو اپنے آل و اولاد کے لیے وسیع کریں، زیادہ سے زیادہ ان پر اس دن خرچ کریں، بہتر سے بہتر کھانا ان کو کھلائیں۔ 5 جو ہے طرح کے آئٹم اگر ہمارے گھر میں بنتے ہیں 10 آئٹم اس دن بنا لیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی برکت سے سال بھر اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، ہماری روزی میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ ایک زبردست واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقیر آدمی تھا، غریب آدمی تھا، جب اس نے محرم الحرام کی فضیلت سنی اور دسترخوان کے وسیع کرنے کی فضیلت سنی تو اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ روزہ رکھا، اس نے سحری کی، روزہ رہے بیوی بچے سب۔ شام کا وقت جب آیا تو ان کے گھر میں افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بیوی نے کہا کہ بچے بھی روزے سے ہیں، ہم بھی روزے سے ہیں، افطاری کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہیں سے کچھ لے کر آؤ تاکہ افطاری آسانی سے کر دی جائے۔ تو اس نے وہ فقیر جب باہر نکلا تو ایک خوشحال مسلمان سونار کے پاس گیا جو اس کے محلے میں رہتا تھا، اللہ نے خوب مال و دولت اسے عطا کی تھی، اور جا کر کہا کہ دیکھو میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے بیوی بچے روزے سے ہیں، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، عاشورہ ہے، میرے بیوی بچے روزے سے، افطاری کرنے کے لیے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ 1 درہم مجھے قرضہ دے دیجیے، 1 درہم مجھے قرضہ دے دیجئے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھے انداز میں افطار کر سکوں، بعد میں آپ کا 1 درہم لا کر میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ اس سونار نے اس فقیر کو 1 درہم نہیں دیا،
بلکہ ڈانٹ کر اسے وہاں سے بھگا دیا، اسے بھیج دیا۔ یہ اپنا چھوٹا سا چہرہ کر کے جب گزر رہا تھا تو سامنے ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ اس یہودی نے جب دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے، کیا بات ہے، آپ کا چہرہ تو لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کا چہرہ لوترا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا بات پیش آئی؟ تو وہ اپنے ٹوٹے دل سے اس یہودی کو کہا کہ میں اور میرے بیوی بچے سب آج روزے سے ہیں، اور آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ ہے، اور جو ہے میں افطار کرنا چاہتا ہوں، لیکن فقیر غریب ہونے کی وجہ سے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میں فلاں سونار کے پاس 1 درہم قرض لینے کے لیے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے قرض نہیں دیا اور مجھے دھتکار کر، مجھے ڈانٹ کر واپس بھگا دیا۔ اب میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے افطار کروں گا؟ وہ یہودی بھی جانتے تھے کہ آج 10 محرم الحرام ہے، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ اس یہودی نے اسے بلایا اور بلا کر بٹھایا، اس کی عزت افزائی کی اور خوش دلی سے 10 درہم اس کو دی اور ہدیہ دیا، قرضہ نہیں، ہدیہ دیا کہ یہ 10 درہم لو اور جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین انداز میں کیا کرو، تم اپنا جو ہے روزہ افطار کرو اور کھاؤ پیو اور اچھی طرح سے جو افطار کرو۔ وہ گیا اور جائے خوشی خوشی جا کر اپنے گھر میں سامان لے جا کر اس نے افطار کرایا۔ یہ معاملہ پورا ختم ہوا اور رات میں سونار جب سویا تو یہ سونار جو مسلمان ہے کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور چاروں طرف جو ہے لوگ ادھر سے ادھر بکھرے ہوئے ہیں اور ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں اور شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اور جب اس شدت کی گرمی کی وجہ سے اس سونار کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور جو ہے اسے پیاس محسوس ہونے لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا محل ہے اور یاقوت اور جو ہے زمرد اور یاقوت سے اس کا دروازہ سجایا گیا ہے، اور اس دروازے پر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور سونار جب کھٹکھٹاتا ہے تو اس محل کا دروازہ کھلا تو اندر سے ایک آنے والے نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ سونار کہتا ہے کہ شدت کی پیاس لگی ہے، شدت کی گرمی پڑی ہوئی ہے، مجھے پانی دو۔ تو کہتا ہے کہ آج تک یہ محل تیرے نام لکھا ہوا تھا، اس محل پر تیرا نام تھا، یا تجھے پانی بھی مل جاتا، سب کچھ مل جاتا، لیکن جو تو نے اس فقیر کو دھتکار کر بھیج دیا، 1 درہم اسے قرض نہ دیا، یہ قرض نہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محل سے تیرا نام مٹا کر، تیرا نام ہٹا کر اس یہودی کا نام لکھ دیا ہے۔ اب یا تو واپس چلا جائے۔ اتنا دیکھنا تھا، اس سونار مسلمان کی آنکھ کھلی، یہ بے چین ہو گیا، کاش کہ اگر میں 1 دینار 1 درہم دیا ہوتا تو آج وہ محل میرا ہوتا، اس محل پر میرا نام ہوتا اور اس محل کا مالک میں ہوتا۔ صبح ہوئی، یہ فوراً یہودی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ کل جو 10 درہم تو نے اس فلاں فقیر کو دیے تھے، میں سودا کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے 100 درہم تو لے لے اور کیا کر، وہ 10 درہم کا جو ثواب تجھے ملا ہے، جو نیکی تجھے ملی ہے، وہ ثواب مجھے دے دے، میں تجھے 100 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہودی مسکرا کر کہتا ہے 100 دینار اور درہم نہیں، 10,000 درہم اور دینار دے گا تب بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ کہتا ہے ارے اتنا اچھا سودا، 10 درہم کے بجائے 100 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہودی مسکرا کر کہتا ہے خواب دیکھ کر آئے ہو نا، خواب دیکھ کر آئے ہو نا۔ وہ مسلمان پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، خواب تو میں نے دیکھا ہے، اس یہودی کو کیسے پتا ہے کہ خواب میں دیکھ کر آ رہا ہوں؟ تو اس یہودی نے کہا جو خواب کل رات تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی رات میں دیکھا ہے، پوری دنیا کی پونجی لگا کر بھی میں یہ ثواب نہیں دے سکتا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ جب ایک یہودی ایک مسلمان کی جو ہے مدد اس دن میں کر سکتا ہے، اسے اتنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں، تو میں اور آپ اپنے اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بیوی بچوں پر اگر ہم اس دن اپنے دسترخوان کو وسیع کریں گے اور اس پر خرچ کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں برکت نہیں دے گا؟ کیا ہمارے رزق میں وسعت نہیں فرمائے گا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یقین کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اس کام کو کریں، اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس کام کو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ محرم الحرام کے اس مہینے کے اس دن کو ایسے ہی ضائع نہ کریں، بلکہ جو اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم رزق کے لیے صبح سے شام تک جو ہے پولو کا بیل بن کر جو ہے کہاں نہیں جاتے اور کسی انداز میں کمانے کو پیچھے نہیں سرکتے، کیوں؟ تاکہ جو 4 پیسے مل جائے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بیوی
بیوی بچوں کے پیٹ کو پال سکیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، شریعت اور اسلام ہمیں یہ طریقے بتا رہا ہے کہ آسانی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھاؤ، آسانی کے ساتھ اپنی تنگدستی کو ختم کرو، آسانی کے ساتھ اپنے فقر و فاقے کو دور کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جتنا اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، اس کے مطابق اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ ایک اشکال کی بات بتا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ بھائی اس دن تو روزہ رکھیں گے اور روزہ افطار ہوتا ہے 10 محرم ختم ہونے کے بعد، تو پھر یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ علماء کرام فرماتے ہیں دن بھر یہی تو کام کرتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لا رہے ہو اور اسی نیت سے تو لا رہے ہو کہ 10 محرم الحرام ہے اور مجھے اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اس جو دسترخوان کو وسیع کرنا ہے۔ آپ بچوں کو بھی چند روپیے دے دو کہ اس سے کوئی اچھی چیز خرید لو، آپ اپنی بیوی کو بہترین انداز کے کچھ کپڑے خریدنے کے لیے رقم دے دو یا کوئی جوڑا لا کر اس دن میں دے دو، ایسے تو بہت مرتبہ دیتے ہیں، اس میں بھی دیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے پر ہی جو ہے ثابت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین جو ہے اجر بھی عطا فرمائیں گے اور ہمارے رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔